ایک ایسا ٹائم آیا کہ جب میرے ہاتھ میں گاڑی آئی، اور جب میرے ہاتھ میں گاڑی آئی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، جبکہ میرے پاس اس وقت لائسنس بھی تھا، مجھے چلانی بھی آتی تھی، لیکن ایک عجیب قسم کی انزائٹی ہونے لگی. اور وہ انزائٹی کچھ اس طریقے سے تھی کہ جس سے پرسپیٹیشن بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹیکی کارڈیو جیسے جو نا وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو نا پلپیٹیشن بہت زیادہ ہائی ہو جانا، ہائپر وینٹیلیشن، اور کچھ سمجھ میں نہیں آنا کہ جو ہے نا وہ میں اپنے سینسز کو جو نا وہ چھوڑ دوں، اور یہ نہ پتا چلے کہ اچانک سے بریک لگانا ہے یا نہیں لگانا. تو یہ جب یہ کنڈیشن آئی تو پھر اس وقت تک اتنی تعلیم بھی نہیں حاصل کی ہوئی تھی، سائیکالوجی کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ بیہیویئر کس وجہ سے. جو تعلیم حاصل کی تو پتہ چلا کہ اچھا یہ بیہیویئر تو نارمل نہیں ہے، یہ تو ایک فوبیا کی نشانی ہے. یہ جو انزائٹی ہوتی ہے ڈرائیونگ کو دیکھتے ہی، ٹریفک کو دیکھتے ہی، یہ انزائٹی نارمل نہیں ہے. تو پھر کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے، کیا اس کے ریزنز تھے جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی. تو لیٹ می شیئر مائی اون اسٹوری. اور میری اپنی اسٹوری یہ ہے کہ مجھے جب پہلی دفعہ گاڑی ملی، آئی واز اے ٹین ایجر، اور بہت ہی ینگ ایج میں مجھے جو گاڑی مل گئی، میری والدہ کی گاڑی تھی. اور مجھے اس وقت زیادہ پتہ نہیں تھا، زیادہ ٹریننگ نہیں تھی، اور پہلی ہی دفعہ میں نے لے جا کر وہ گاڑی ایک کوسٹر کو مار دی. میں بچ گئی، گاڑی نہیں بچی امی کی. مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے کہ کافی عرصے تک مجھے اس کے جو فلیش بیکس ہیں نا وہ خواب میں آتے رہے. اور وہ کیا تھا؟ وہ کچھ نہیں تھا، دراصل وہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر تھا، جس کو ہم آسان الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ جی PTSD تھا. تو وہ جو PTSD تھا، وہ جو انٹروسو تھاٹس آتی تھیں، اور پھر وہ سوتے سوتے میں ایسا لگتا تھا جیسے ٹریفک کا کولیجن ہو رہا ہے، ایک گاڑی دوسرے گاڑی کو مار رہی ہے، اور وہ جو انزائٹی ہونے لگی، دراصل وہ ایک ڈرائیونگ فوبیا تھا جس کو ہم ویہو فوبیا بھی کہتے ہیں. اور کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو فوبیا ہوتا ہے نا، اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی روٹ ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے. جیسے کہ اگر میں کہوں کہ جی مجھے آج موت کا فوبیا ہو گیا، ڈیتھ فوبیا ہو گیا، تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو نا وہ انیشل پوائنٹ ضرور ہوگا، انیشل سٹارٹنگ ضرور کچھ نہ کچھ ہوں گے. اب اس کا انیشل پوائنٹ کیا تھا؟ انیشل پوائنٹ ایک بہت ہی برا ایونٹ تھا، جس کے بعد میں ڈر گئی، اور ڈرنے کے بعد میں نے گاڑی کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا. مجھے اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہ اصل میں کام تو مجھے اپنے اوپر کرنا تھا، کام گاڑی کے اوپر نہیں کرنا تھا. پھر جب کام اپنے اوپر کرنا شروع کیا اور ان فوبیا سے نجات حاصل کی، ان جو پرانے جو برے ایونٹس تھے ان سے اپنی جان چھوڑائی، اور دوبارہ اپنی ہیلنگ کی جرنی کی طرف آئی. ناؤ آئی کین ڈرائیو. میرے پاس لائسنس پہلے بھی تھا، لیکن میں چلا نہیں سکتی تھی گاڑی. اور مطلب ہوتا ہے نا ڈرائیونگ اسکول سے جو ہے نا وہ لائسنس لے لیا، گلی گلی میں چلا لیا، باہر روڈ پہ نہیں آ سکتے. لیکن ناؤ آئی کین ڈرائیو. ہائی وے پہ بھی ڈرائیو کر سکتی ہوں، ہر جگہ ڈرائیو کر سکتی ہوں، اچھے طریقے سے ڈرائیو کر سکتی ہوں. جتنی بدنام ہے لیڈیز اس کے مقابلے میں، ہاں پارکنگ بھی صحیح کر سکتی ہوں، اور سارے کام صحیح سے کر سکتی ہوں. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جو بھی فوبیا انسان کو ہوتا ہے، چاہے وہ بلی کا فوبیا ہو، کتے کا فوبیا ہو، یا نان اسٹیمولس فوبیاز ہوں، کوئی اس طرح کے خیالات ہیں. کچھ لوگوں کو سکسس کا فوبیا ہو جاتا ہے، پانی کا فوبیا ہو جاتا ہے، ڈیتھ کا فوبیا ہو جاتا ہے، بیماری کا فوبیا ہو جاتا ہے، اکیلے رہنے کا فوبیا ہو جاتا ہے، لوگوں کا فوبیا ہو جاتا ہے. تو فوبیاز کین بی کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کے فوبیاز ہوتے ہیں. لیکن ریممبر ون تھنگ، جتنے فوبیاز ہیں یہ سارے کے سارے لرنڈ ہیں. ہم نے اپنے ہی حالات سے، اپنے ہی انوائرمنٹ سے، اپنی ہی سچویشن سے ہم نے ڈرنا سیکھا ہے. اور یہ جو ڈر ہے یہ اسی وقت نکالا جا سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو وہیں پہ دوبارہ لے کے جائیں، اپنے پاسٹ میں اپنے آپ کو لے کے جائیں، اپنی ٹائم لائن تھیراپی پہ چلیں، یا ہپنوسس پہ کریں، یا کوئی اس طریقے سے جنرل ٹریٹمنٹ یا تھراپیز کرائیں، جس کے بعد ہم ان فوبیا سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر سکیں، ڈیٹیچ کر سکیں. اور یہ جب ہم ڈیٹیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈس ایسوسیٹ ہونا شروع کرتے ہیں، تب ہمارا ایک نیا ایکسپیرینس بننا شروع ہوتا ہے، نئی لرننگز بننی شروع ہوتی ہیں. اور جب یہ نئی لرننگز بنتی ہیں، نیا ایکسپیرینس بنتا ہے، یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کس طریقے سے سکسیس حاصل کرنی ہے.